بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں تہجد کیوں پڑھوں، مجھے تہجد سے کیا ملے گا؟ تو دیکھیں، آپ کو تہجد سے اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ تہجد پڑھنے سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پوری کریں گے تو اس کا بھی اجر آپ کو الگ سے ملے گا۔ آپ کی جو بھی دعائیں آپ مانگیں گے وہ آپ کی قبول ہوں گی، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کے جنت میں درجات بلند ہوں گے۔ اگر آپ تہجد ادا کریں گے تو مطلب آپ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز ادا کریں گے۔ قرآن قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا کہ اے اللہ، اس نے تہجد کے وقت مجھے پڑھا تھا۔ آپ خود کو اللہ کے قریب محسوس کریں گے، آپ کے دل کے غم کم ہونے لگیں گے، آپ کی مشکلات آسان ہونے لگیں گی، آپ کے گناہوں کو چھوڑنے کی طاقت بڑھے گی، آپ کا اللہ پر ایمان زیادہ پختہ ہو جائے گا، آپ کا ایمان اللہ پر زیادہ پختہ ہو جائے گا۔ کچھ نہیں تو بس کم سے کم 2 رکعت نفل اور آپ پر اتنی برکتیں نازل ہوں گی، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ، بہت زیادہ۔ تو اب بتائیں کہ ہم کیوں تہجد نہیں پڑھیں؟ تہجد کی فضیلت اور اہمیت۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا؟ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان بولتا ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں ہر رات، ہر دن کے آخری پہر میں اپنے بندوں کے قریب آنے کے لیے پہلے آسمان پر تشریف لاتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں عطا کروں، کون ہے جو مغفرت چاہے تاکہ میں معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں قبول کر لوں۔ اور وہ بندہ جو رات کے سناٹے میں جب سب کچھ چھوڑ کر صرف اپنے رب کے سامنے جھک جائے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے لیکن عرش کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ساری فضا خاموش ہوتی ہے مگر آسمان جاگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ اپنی شان رحمت کے ساتھ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے۔ تو دیکھیں، یہی تو تہجد کی خاصیت ہے، یہی تو وہ لمحہ ہے جب دل رب سے بات کرتا ہے، جب آنسو دعا بن جاتے ہیں اور خاموشی قبولیت کا پیغام دیتی ہے۔ تہجد محبت کی دعوت ہے۔ اللہ چاہتا تو وہ اپنے بندوں کی دعائیں دن کے وقت بھی سن سکتا تھا، اور بے شک وہ سنتا ہے، وہ ہر وقت سنتا ہے، مگر پھر بھی اس نے تہجد کا وقت خاص بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کا اصل امتحان تنہائی میں ہوتا ہے۔ دن کے شور میں عبادت کرنا تو آسان ہے، لیکن رات کے سناٹے میں اٹھنا، نیند قربان کرنا، یہ صرف اس دل کا کام ہے جو رب سے محبت کرتا ہے۔ تہجد دراصل عشق الہی کی پہچان ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو دنیا والوں کو نظر نہیں آتی، مگر آسمان کے فرشتے اس انسان کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ جب بندہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے، ٹھنڈی رات میں وضو کرتا ہے اور اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب، یہ بندہ تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اور رب فرماتا ہے، یہ مجھ سے خود مجھے ہی چاہتا ہے۔ تہجد وہ راز جو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ بعض لوگ اندر سے سکون میں رہتے ہیں؟ ان کے چہرے پر نور، باتوں میں وقار اور دل میں عجیب اطمینان ہوتا ہے۔ یہ سکون انہیں دولت سے نہیں ملا، بلکہ یہ سکون ان کو رات کے سجدوں سے ملا ہے۔ تہجد میں ایک خاص بات ہے کہ یہ روح کو دو دیتی ہے۔ دن بھر کی تھکن، فکر، گناہ، غم، یہ سب تہجد کے پانی سے دھل جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل عبادت ہے، شاید تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے۔ تو یہ مقام محمود صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تہجد والوں کو عزت، سکون اور روحانی بلندی دیتا ہے جو کسی اور کو نہیں دیتا۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، دنیا کے تمام لوگ اس وقت خوابوں میں کھوئے ہوتے ہیں، کسی کو دولت کا خواب، کسی کو شہرت کا، کسی کو دنیا کی فکر تو کسی کو رشتوں کی، مگر ایک بندہ، ایسا بندہ جو دنیا کی ہر خواہش چھوڑ کر اپنے بستر سے اٹھتا ہے صرف اور صرف اپنے رب سے بات کرنے کے لیے، تو اللہ اس کے قریب آتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن سنتا ہے، اس کی خاموشی کو الفاظ میں بدل دیتا ہے، اور جب وہ بندہ سجدے میں گرتا ہے تو عرش لرز جاتا ہے رحمت سے۔
یہی وہ وقت ہے جب اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، اور پتہ ہے یہی تہجد کا معجزہ ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی زندگی میں ایسے معجزے ہوتے ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ کسی کی ناممکن حاجت پوری ہو جاتی ہے، کسی کی بند دعا کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور کسی کے بیمار بچے کو شفا مل جاتی ہے، اور کسی کے دل زخم سے بھر جاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جو کچھ پایا وہ تہجد کے سجدوں میں پایا، اور جو بندہ تہجد نہیں پڑھتا وہ محروم رہتا ہے، لیکن شاید اسے اپنی محرومی کا احساس ہی نہیں۔ دنیا کی الجھنوں میں وہ پھنس جاتا ہے، دعا مانگتا ہے مگر دل میں یقین نہیں رہتا، کیونکہ اس نے اس وقت کو کھو دیا جب قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ تو ہر وقت قریب ہے، مگر تہجد کے وقت وہ بندے کے دل میں اتر آتا ہے۔ تہجد نہ پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے بادشاہ خود دروازے پر آئے اور بندہ سویا رہے۔ تہجد رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ تہجد کوئی فرض عبادت نہیں، لیکن جو اس کی لذت پالے اس کے لیے فرض سے بھی بڑھ کر عزیز بن جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل کہتا ہے کہ اے اللہ، آج میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا، بس تو اپنا قرب دے دے۔ اور اللہ کہتا ہے جب تو مجھے مانگتا ہے تو میں تجھے سب کچھ دے دیتا ہوں۔ تہجد پڑھنے والے چمکتے نہیں، وہ چمک بکھیرتے ہیں۔ ان کے چہروں پر سکون ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں روشنی اور دلوں میں یقین ہوتا ہے۔ دنیا انہیں نہیں پہچانتی مگر آسمان پہ فرشتے ان کا نام جانتے ہیں۔ تہجد والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نیند قربان کرتے ہیں تاکہ اپنی روح کو جگا سکیں، اور اللہ ان کے لیے فرماتا ہے کہ میں نے ان کے لیے وہ رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل نے سوچا۔ ہر بندہ جو آج تہجد پڑھتا ہے وہ کبھی سویا ہوا بندہ ہی تھا، اور پھر کسی غم نے، کسی دعا نے، کسی آزمائش نے اسے رب کے قریب کیا۔ اللہ اکثر بندے کو دکھ کے ذریعے جگاتا ہے تاکہ وہ رات کے سناٹے میں رب کو پکارے، اور جب وہ رب کو پکار لیتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تہجد بندے کو مضبوط بناتی ہے۔ وہ جو پہلے کمزور تھا اب یقین والا بن جاتا ہے، وہ جو پہلے رو رہا تھا اب مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے سمجھ لیا کہ دنیا نہیں، اللہ ہی سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تہجد کوئی رسم نہیں، یہ رب سے ملاقات ہے۔ یہ رات کا وہ لمحہ ہے جہاں زمین خاموش ہے اور آسمان بولتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ میں بندے کے قریب آتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، اور جب وہ رات میں مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ اسی لیے اگر آپ زندگی میں کسی بند دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، اگر کوئی دعا ہے جو پوری نہیں ہو رہی، اگر کوئی غم ہے جو ختم نہیں ہوتا، تو ایک رات، صرف ایک رات اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑے ہو جائیں، پھر دیکھیں وہ دروازہ کیسے کھلتا ہے، وہ غم کیسے مٹتا ہے، اور وہ دعا کیسے پوری ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ہاں تو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ تہجد تک کیسے پہنچے۔ کیا کوئی ایسا لمحہ آیا جس نے آپ کو جگا دیا، اور کیا آپ نے اپنی زندگی میں تہجد کی وجہ سے کوئی معجزہ دیکھا؟ اور اگر نہیں تو آج رات وہ پہلی رات بنائیں جس میں آپ اللہ سے ملاقات کریں، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کے قریب آتا ہے تو اس کی پوری دنیا بدل دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تہجد کے لیے کیسے اٹھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں، مگر ہمیں شاید توفیق نہیں ملتی۔ تو کچھ ٹپس ہیں، اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا ہوگی۔ دیکھیں، دین پر چلنے کے لیے تھوڑی بہت محنت تو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم مکمل نہیں ہیں، ہم کامل نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہماری کوششیں ہی دیکھتے ہیں نا کہ کون کتنی کوششیں کر رہا ہے اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے۔ تو پلیز کوشش ضرور کرنی ہے۔ اگر ہمیں توفیق نہیں مل رہی تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق ملے، کیونکہ تہجد زندگی کا سب سے بہترین راز ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی تہجد کے لیے جاگنے کے چند مفید طریقے، چند مفید ٹپس۔ سب سے پہلے تو پختہ نیت کریں کہ مجھے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، مجھے تہجد پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ ہر کام کرنے سے پہلے ہماری نیت ہوتی ہے۔ جیسے ہم جو بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں، تو آپ نے دل میں ارادہ رکھنا ہے، نیت رکھنی ہے۔ تو آپ نے تہجد کے لیے بھی دل میں ارادہ رکھنا ہے، نیت کرنی ہے۔
نمبر 2، سونے سے پہلے وضو کر لیں۔ نمبر 3، الارم لگانا مت بھولیں، یعنی فجر سے آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ پہلے کا الارم لگا لیں تاکہ آپ تہجد ادا کریں اور پھر سکون سے اپنی دعائیں مانگیں اور پھر اس کے بعد تہجد ادا کریں۔ تو اگر آپ کا الارم بج گیا ہے تو جاگنے کے بعد دیر نہ کریں، یعنی جیسے ہی آپ کا الارم بج جاتا ہے تو پھر سستی نہ کریں، پھٹ سے اٹھ جائیں اور کوشش کریں کہ رات 11 بجے سے پہلے سو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اٹھا دے، وضو کر کے سوئیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، رات کے اذکار پڑھیں، یعنی سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، معوذات پڑھیں اور خوب خوب دعائیں کریں کہ اے اللہ مجھے تہجد کے لیے ضرور جگائیے گا، کیونکہ تہجد کی توفیق ایک خاص نعمت ہے، تو اس کے لیے اس کو دل سے طلب کریں۔ آپ یقین کریں کہ تہجد پڑھنے کے 5 عظیم فوائد ہیں۔ نمبر 1، امید کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نمبر 2، مشکلات سے حفاظت ملتی ہے۔ نمبر 3، اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 4، مقاصد کی تکمیل آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، جہنم سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے۔ تہجد وہ وقت ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دل سکون پاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ تہجد کا پابند بنائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے کامنٹ باکس میں ایک پیارا سا اللہ لکھ دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی، اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔